چاندپور کے محلہ سادات میں 8 محرم کو غم حسین کی یاد میں سبیل لگا کر شربت پلایا گیا۔ چاندپور میں ہر برس کی طرح اس برس بھی غم حسین کی یاد میں دھنور روڈ امبیڈکر چوک پر پیاسے لوگوں کو شربت پلایا گیا اور اس کے بعد محل سادات میں نوحہ خوانی چل رہی تھی۔ لوگ غم حسین کی یاد میں دل کھول کر خرچ کر رہے تھے۔ ان دنوں پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے اور بھوکے کو بھرپیٹ کھانا کھلایا جاتا ہے اور سبھی امام باڑوں میں مجلس کی جاتی ہے۔ چاندپور کے محل سادات میں 8 محرم کو سبھی امام باڑوں میں مجلس کی جاتی ہے اور سبھی لوگ اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تاکہ کربلا میں ہوئے شہیدوں کو اس کا ثواب مل سکے۔ اس موقع پر گرام پھندیڑی سے مولانا ثانی رضا صاحب نے مجلس کر لوگوں کو امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کے بارے میں تقریر کر لوگوں کو بتایا۔ سن کر وہاں پر سبھی لوگ بھاوک ہو گئے۔ جنگ اہل بیت اور نبی کی سنت کو لے کر ہوئی۔ اس موقع پر مولانا ثانی رضا، ماہر حسین، ثانی عالم، ہاشمی، غازی، ثاقب، ناوید احمد، عاصم، راشد، کامران، صوبی، علیشہ عباس، عرشی عباس، مرتجہ عباس، کفیل عباس، بلال زیدی، تسلیم کمال، تعلیم کمال، علی عباس، حسن عباس، زبیر عباس آدی لوگ موجود رہے۔ جی مولانا، اس ٹائم محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جی محرم کے مہینے کے بارے میں بتائیے، اس کے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، یہ کربلا کا واقعہ جو 61 ہجری میں ہوا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ 40 ہجری میں امام حسین کے والد محترم اس دنیا سے گئے۔ جب والد محترم اس دنیا سے گئے تو اس کے بعد ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے یہ کہا کہ بھئی مجھے حکومت چاہیے، کیونکہ یہ لوگ قانون کے اعتبار سے چلتے تھے، مولا علی اور دیگر افراد، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے حکومت چاہیے۔ بہرحال صلح ہوئی، اس میں امام حسن کے ساتھ، مولا علی کے بیٹے کے ساتھ شرطیں ہوئی، تو معاویہ نے کہا کہ تمام شرطیں آپ کی قبول ہیں، ہمیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، آپ جو کہیں گے ہم قبول کریں گے۔ تو سب سے پہلے مولا علی کے بیٹے امام حسن نے کہا کہ بھئی پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن کے قوانین پہ اور رسول اللہ کی سنت پہ تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ تو پھر امام حسن نے یہ بات آشکار کر دی کہ دیکھو، قرآن پہ چلنے والا اور رسول اللہ کے اعمال پہ عمل کرنے والے سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا، جب تمام شرطوں پہ اس نے پامال کر دیا تو ایک شرط رکھی تھی امام حسن نے کہ اپنے بعد تو اپنا کسی کو حاکم نہیں بنائے گا۔ اس کے بعد اس نے سن 60 ہجری میں اپنا حاکم بنا دیا۔ ساری شرطیں اس نے پامال کر دی، چھوڑ دی۔ اب امام حسین کو بہرحال اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پورے عرب نے اس کو تقریباً مان لیا۔ تقریباً 7-8 افراد ایسے تھے، خانوادے ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ تم اسلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، رسول اللہ کے خلاف ہو۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ جب خلاف ہو تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا تم کو جبرن ماننا پڑے گی، آپ کو ہر حالت میں یہ بات ماننا پڑے گی، آپ کو بیعت کرنا پڑے گی، جیسا ہم کہیں گے ویسا آپ کریں گے۔ تو دیکھیے سوال یہ بنتا، جب سارے لوگ مان رہے تھے، اگر کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب وہاں پہ مسئلہ یہاں پہ اختلافی ہوا۔ اب جو اختلاف ہوا، اس نے، اس کے بیٹے یزید نے سارا ہی انکار کر دیا، نہ قرآن ہے، نہ توحید ہے، کچھ نہیں ہے، فقط حکومت ہے۔
तो हुकूमत का इख्तिलाफ और ये था शरीयत का मामला। यहाँ दोनों के दरमियान में इख्तिलाफ हो गया। शरीयत यानी दीन, इस्लाम जिसको फॉलो करते हैं हम लोग, हाँ। और हुकूमत में आप जानते ही हैं कि सियासत के एतबार से जो भी बहरहाल कुर्सी किसी भी एतबार से मिल जाए उसे कुर्सी चाहिए थी। उसने जब बैत के वो किया तो इन्होंने इनकार कर दिया कि हम बैत नहीं करेंगे। तो आखिर में हर तरह से उनको पाबंदियाँ की गई, पानी भी बंद किया गया, सताया भी गया, अदियतें भी दी गई। तो आखिर में ये हुआ कि उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन यानी ये मजलूमियत की सबसे बड़ी हमारे यहाँ दलील। वो अपने ईमान पे वो टिके रहे। जी 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 जी, बिल्कुल। यानी बिल्कुल नहीं हटे एक कदम भी, चाहे उसमें बहनों के बेपर्दगी हुई, तमाम मसाइलों पे बात हुई, लेकिन कब कोई भी पीछे उन्होंने कदम इस्लाम के मामले को लेकर नहीं हटाया। चलो इसमें आप ये बताएं आपका नाम क्या है? जी, सैयद मोहसिन अब्बास। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।